حضرت کرما والے سرکار کا اصل نام حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری نقشبندی ہے۔ آپ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے جلیل القدر صوفیائے کرام، ولی کامل اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو حضرت صاحب کرما والے کے نام سے محبت اور عقیدت سے پکارا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور تاریخ پیدائش آپ کی پیدائش مبارک رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی تعلق سادات بخاری سید خاندان سے ہے۔ کرما والا نام کی وجہ: تقسیم ہند سے قبل آپ کا اصل مسکن فیروز پور موجودہ بھارت کا ایک گاؤں تھا۔ آپ کی برکت، سخاوت اور روحانیت کی وجہ سے اس بستی کا نام ہی کرمو والا یا کرما والا مشہور ہو گیا۔ ہجرت اور آستانہ عالیہ: قیام پاکستان کے وقت آپ نے فیروز پور سے ہجرت فرمائی اور اوکاڑا اور رینالہ خرد کے درمیان جی ٹی روڈ پر اپنا نیا مرکز قائم کیا۔ یہ جگہ آج آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے نام سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ تعلیمات اور روحانی سفر: سلسلہ تصوف: آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا۔ آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی کی سختی سے پابندی کی۔ بغیر تعصب خدمت: آپ کے آستانے پر رنگ، نسل، ذات پات یا مذہب کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ہر امیر و غریب کو یکساں پیار اور لنگر ملتا تھا۔ سخاوت اور اخلاق: آپ نہایت خوش خلق، خوش ذوق اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی کا واحد مقصد مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لانا تھا۔ مشہور کرامات: حضرت کرما والے سرکار کی زندگی کرامات سے بھری ہوئی تھی، جن پر مریدین نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھیں، جیسے سیٹھ محمد شفیع کی لکھی ہوئی کتاب کرامات حضرت کرما والے مشہور ہے۔ ان کی چند اہم اور مشہور کرامات درج ذیل ہیں: مستجاب الدعوات، دعاؤں کی فوری قبولیت۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ لا علاج مریض، پریشان حال لوگ اور معذور افراد جب آپ سے دعا کرواتے تو اللہ کی حکم سے فوری شفا پا جاتے۔ لنگر کی برکت: آپ کے آستانے پر 24 گھنٹے وسیع لنگر جاری رہتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے، لیکن آپ نے جب اپنے دستے مبارک سے یا اپنی چادر ڈھانپ کر لنگر تقسیم کروایا تو کھانا سب کے لیے پورا ہو گیا اور بچ بھی گیا۔ دلوں کی احوال جاننا: کشف: آپ کے پاس آنے والے زائرین اکثر اپنے دل میں کوئی سوال یا حاجت لے کر آتے تو آپ ان کے بولنے سے پہلے ہی ان کے مسئلے کا حل فرما دیتے یا ان کی دل کی بات زبان پر لے آتے۔ روحانی توجہ سے کایا پلٹنا: آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ چور، ڈاکو، گنہگار اور بے نمازی شخص بھی اگر ایک بار آپ کی مجلس میں آ بیٹھتا یا آپ کی نظر کرم اس پر پڑ جاتی تو وہ توبہ کر کے ولی اللہ بن جاتا۔ آپ کی توجہ سے دلوں میں ذکر الہی جاری ہو جاتا تھا۔ درگاہ مبارک اور عرس: آج بھی اکاڑا میں واقع آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، جہاں سالانہ عرس کے موقع پر لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان اور خانقاہ کے سجادہ نشین اس روحانی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔